اور کچھ باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے اس نئے سال کے جشن کے متعلق بھی رکھنی ہے، اور مجھے آپ کے سامنے کچھ علم کے بارے میں بھی بات کرنا ہے۔ اس موضوع کا میں نے آج انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارا یہ جو سال ابھی نکل رہا ہے اور بالکل نکلنا چاہ رہا ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت بچا ہوا ہے بس، اس کے بعد یہ سن 2023 ہم سے رخصت ہو جائے گا اور سن 2024 شروع ہو جائے گا۔ آپ جا کر کے بار کے اندر دیکھیں، شراب خانے میں دیکھیں، کئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں دیکھیں، شہروں کا آپ جا کر کے نظارہ اگر دیکھیں تو آپ کو جہاں بہت سے غیر مسلم نئے سال کے جشن منانے کی خوشی میں، اس کے انتظار میں شراب اور وسکی کی بوتلوں کو کھول کر کے رکھے ہوں گے، وہیں پہ آپ کو بہت سارے مسلمان نوجوان، پوری فیملی مسلمانوں کی آپ کو اس جشن کے انتظار کرتے ہوئے مل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جشن کس بات کا ہے؟ آپ سن 2023 کا حساب کر لیں۔ اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام اعمال کو ذرا سا پرکھیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سن 2023 کے اندر یہ 365 دن جو آپ سے رخصت ہوا جا رہا ہے، اس میں آپ نے کیا کمایا ہے، آپ نے کیا گمایا ہے، آپ اللہ رب العالمین کو کتنا خوش کر سکے ہیں اور اللہ کو کتنا ناراض آپ نے کیا ہے، اس چیز کا حساب لینے کا دن ہے۔ یہ موقع ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں جب 12 بجنے کا وقت گزر رہا ہے، اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ بیٹھ کر کے پورے سال بھر کا حساب کرے اور ذرا غور کرے کہ اس کے اندر ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے جو عمل ہمیں جنت کے قریب لے کر کے جا رہا ہو، ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے جو ہمیں جہنم سے دور کرنے جا رہا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بات کر لیں، آپ اس بات پہ جشن منائیں گے کہ سن 2023 نکلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ہماری اور آپ کی آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، ہماری نہ جانے کتنی مسجدوں کو ویران کرنے کے نظارے ہماری آنکھوں نے اپنے سامنے دیکھے ہیں، ہمارے کانوں نے کتنے ایسے حالات کو دیکھا ہے اور اس کو سنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پہ جشن منائیں گے۔ آپ جشن اس بات پہ منائیں گے کہ جہاں آپ کی بابری مسجد کبھی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر قبضہ کر کے اور مندر بنا کر کے، اور اگلے سال اس کے پورا باقاعدہ اس کے افتتاحی پروگرام کا اعلان کیا جا چکا ہے، ساری تدبیریں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ خوشی کا موقع تو شاید ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ ہمارے یہ سال جو ہم سے نکلا جا رہا ہے اور آنے والے سال کے 1-2 مہینے ہی کے بعد اسی جگہ پھر سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے گا اور غیر اللہ کی وہاں پہ مورتیاں بٹھائی جائیں گی۔ یہ مقام ہے ہمارے سوچ کا اور ہمیں اپنی فکروں کے بدلنے کا۔ آئیے میں آپ کو ذرا رسول کی زندگی کی جانب لے کر کے چلتا ہوں۔ ہم اور آپ کہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ سے اگر میں ایک سوال کر لوں، سبھی لوگوں سے میں ایک سوال کروں کہ آپ کے علاقے میں جہاں بہت سالوں پہلے مسلمان پریشان تھے، کہیے آج وہاں کے مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ یا تو ویسے ہیں یا حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے، فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حالات کو دیکھ لیجیے آپ، 2.5-3 مہینے کے اندر ان کے بچوں کے اوپر، ان کی پوری فیملی کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ آئیے رسول کی زندگی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اشارے میں لے کر کے چلتا ہوں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ دیتے تھک چکے، لوگوں کو ایک اللہ کی جانب بلاتے پورا 13 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ 13 سال کی مدت میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے، بہت سارے لوگ آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ لوگوں کے سامنے اسلام کا پرچار نہیں کر رہے تھے، جب تک آپ نبی نہیں بنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول ان کافروں کو اتنا زیادہ محبوب ہوا کرتے تھے، آپ کے اوپر ان کا اتنا زیادہ اعتماد ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس وہی لوگ امانتیں لا کر کے اپنی رکھا کرتے تھے۔
آپ کو سب سے زیادہ سچا وہ مانا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جب اسلام پیش کرتے ہیں، ایک اللہ کی جانب جب غیروں کو بلانے لگتے ہیں تو اچانک سے سارے مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے۔ معلوم یہ ہوا ہماری اور آپ کی غیروں سے جو دشمنی چلی آ رہی ہے وہ صرف اسلام کا فرق ہے۔ ہم اسلام اپنا چھوڑ دیں، ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دھرم کے اندر چلے جائیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے، پھر دوسرے لوگ تمہیں اپنا تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کرنے لگے، جب تک آپ ان کے دین اور دھرم کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پہ جو اتیاچار کیا جا رہا ہے، جو ظلم ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور یہ وجہ یہ ہے، یہ جرم فلسطین کے لوگوں کا صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی وہ اعلان کر دیں ہم آج کے بعد سے اپنے اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں اور ہم تمہارے یہودی دھرم کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہارے عیسائی دھرم کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہیں، آج کے بعد سے تمہارے دین کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر آپ ان کے دین کو مان لیں، اگر آپ ان کے دین کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے اوپر بھی ظلم کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کو اپنا ماننے کو تیار ہیں۔ اور یہی معاملہ تو اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کے رسول 13 سال تک مکہ کے اندر دعوت دیتے ہیں اور آپ کو نکلنے پہ بھی مجبور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کو اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کر کے بھی مکہ سے جانا پڑا تھا۔ بہت سارے صحابہ کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اسی جگہ جانا پڑا تھا جہاں ہمارے رسول نے بھی ہجرت کیا تھا۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جو ہمارے اور رسول اور صحابہ کے درمیان بہت بڑا فرق بتا رہا ہے۔ ہم کتنے سال سے پریشان ہیں؟ کوئی بولے گا 20 سال سے۔ کسی علاقے میں جہاں آپ مسلمانوں کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں سے 40 سال کے گزر چکے، لیکن مسلمان جیسے پریشان تھے آج بھی پریشان ہیں۔ جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جعلی دشمنوں نے حملے کیے، ان کی زمین اور جائیداد پہ قبضے کیے ہیں، آج بھی وہی معاملہ چلا آ رہا ہے، لیکن حالات سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ رسول کی سیرت سے آپ اس چیز کو بھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے رسول ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جانے کے بعد ابھی 8 سال کا وقفہ بھی نہ گزرا تھا۔ بھائی اللہ کے رسول نے جب ہجرت کیا تو یہیں سے سن 1 ہجری کی شروعات ہوتی ہے، اور فتح مکہ کب ہوتا ہے؟ سن 8 ہجری کے اندر، یعنی ابھی 8 سال کا عرصہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا، اللہ کے رسول نے اسی مکہ کو فتح کر لیا۔ دیکھ رہے منظر، اسی مکہ کو جہاں بڑے بڑے ظالم اور جابر دشمن اللہ کے رسول کو نکلنے پہ مجبور کر چکے تھے اور صحابہ کی جانوں کی لالے پڑ چکے تھے، ان کو اپنا زمین اور جائیداد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا تھا۔ 8 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا، 8واں سال ہی چل رہا تھا، لیکن اسی مکہ کو دوبارہ فتح کر کے اللہ کے رسول فاتحانہ داخلہ اسی مکہ کے اندر کرتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ ہمارے رسول نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا دشمنوں کے مقابلے کے لیے، اور صحابہ نے بھی تیاری کیا تھا دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ ہمارے رسول نے اپنے صحابہ میں ایسے ایسے جانباز تیار کیے جو غیروں کا مقابلہ کر سکے۔ ہتھیار چلانے والے ماہر الگ تھے، اور فوجوں کو سنبھالنے والے ماہر الگ لوگ تھے، اور حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری نبھانے والے الگ لوگ تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے رسول نے مدینے میں جانے کے بعد جہاں اسلام کا پرچار کیا ہے، وہیں پہ پھر انہیں دشمنوں سے کیسے نپٹا جائے اور انہیں شکست کیسے دی جائے۔ ہاں، میں بہت زیادہ کھل کر کے بات کر رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی حالات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں گے اور کب تک غیروں کے سامنے اپنے آنسو بہانے جائیں گے؟
8 سال کا وقفہ نہیں گزرا تھا اور اسی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ کون سا معیار تھا اللہ کے رسول کا؟ بس اسی چیز پہ غور کر لے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے اسلام نے ہمیں کمزور رہنے کا حکم بالکل نہیں دیا تھا. جب اسلام شروع مکہ میں آیا اس ٹائم پہ مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، لیکن تھوڑے ہی سال کے بعد اللہ کے رسول نے ایسی محنت کیا، ایسی کوشش کیا کہ اسلام اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار وہی گلیوں میں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ آج یہ مسلمان ہماری جانوں کے اوپر حملے نہ کر دیں. یہ کون سی طاقت تھی مسلمانوں کی؟